الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین حضرات، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، درس قرآن کے اندر اللہ رب العزت مومنین کی صفات کو بیان کر رہے تھے کہ مومن لوگ کون ہوتے ہیں. ان کی چوتھی صفت جو ہے، تین صفات آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کر چکا ہوں. آج مومنین کی چوتھی صفت کہ مومن کے اندر کون سی ایسی بات ہو کہ وہ مومن کہلاتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا: والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. قرآن کریم اور حدیث شریف پر ایمان لاتے ہیں. حدیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی اتیت القرآن ومثلہ معہ. کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی عطا کی ہیں. قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہیں جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں، اور حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلفظ فرمائے ہوئے ہیں. اور مفہوم قرآن و حدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی تعبیر آپ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جو حکم آپ سرکار کو فرماتے، آپ تک پہنچاتے، آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے. تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. لہٰذا جس طرح قرآن کریم کا منکر، قرآن کریم کا انکار کرنے والا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح مجموعی حدیث سے احادیث کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج اور وہی پکا کافر ہوتا ہے. تو متقیوں کی پانچویں صفت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمائی: وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے، جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، ان سب پر ایمان لانا یہ انسان کے ذمہ ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے. اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. یہاں یہ بات بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی لوگ وہ ہیں
جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو فرماتے ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی، مگر یہ نہیں فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کوئی بھی چیز تھی ہی نہیں، اس لیے من بعد کا نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہوتی اور وہی آنی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرماتے۔ چھٹی صفت متقین کے لیے ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یاد رکھنا قیامت دور نہیں ہے۔ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مرتا ہے پس تحقیق اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ بس آنکھیں بند ہونے کے دیر ہے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گی، بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا کی زندگی جو آخری لمحات ہیں میں فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں انسان کو، مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے، کیونکہ ایمان بالغیب ہے۔ جیسے انسان کا مرض الموت لذا کا عالم آتا ہے، موت قریب ہوتا ہے تو اس کو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اس کو نظر آتے ہیں، فرشتے اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی ہے، جب کوئی انسان مرض الموت کے قریب ہو، آپ ان کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، آپ اونچی آواز کے اندر کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیں، کسی بھی نیک اعمال کا ورد شروع کر دیں، آپ جو بندہ بیمار ہے ان کو آپ کلمے کی دعوت نہ دینا، یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ اپنی زندگی سے تنگ پریشان ہو اور آپ اس کو کہیں کہ کلمہ پڑھو اور وہ کلمے سے انکار کر دے اور جاتے جاتے اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی بندہ بیمار ہو، موت کے قریب ہو، آپ کو پتہ ہو کہ اس کے مرض الوفات بہت قریب ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی با آواز بلند تلاوت شروع کر دیں، اتنی اونچی نہ ہو کہ عورتیں گھر کے اندر اتنی اونچی تلاوت کریں کہ باہر کے جو گلی کے مرد ہیں یا باہر کا جو ماحول ہے ان کو سنائی دے، نہیں، اتنی آواز اونچی ہو کہ جو آپ کا مریض آپ کے چارپائی پر جس جگہ پر بھی بیٹھا ہے لیٹا ہے ان کے کانوں میں آپ کی آواز جائے اور کلمے کا ورد کریں۔ آپ کلمہ پڑھنے کی تلقین نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور اس نے کلمے سے انکار کر دیا اپنی بیماری کی وجہ سے، مثال کے طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کوئی بھی اس کو کام کہے اس کو برا لگتا ہے، تو اس لیے منع فرمایا کہ آپ کے کہنے سننے کی وجہ سے اگر وہ انسان کلمے سے کہا کہ میں نہیں پڑھتا تو گویا کہ آپ کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بغیر اسلام بغیر ایمان کے جا رہا ہے، اور کلمے کا انکار کرنے والا اسلام کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ایمان بالغیب ہے، اور مرنے والوں کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے معاون ہوتے ہیں نظر آتے ہیں، نیک ہے تو جنت کا لباس اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور اگر بد ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے قبر کو نہ بھولو، جزا سزا کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھنا کہ ایک بالشت ایک گیٹ دو گیٹ کوئی اوپر مزار بناتے ہیں، یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، کل علیہ فان کے اندر ہو جائیں گے، بس مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے، نہیں، اسی قبر کے اندر تمہارے اعمال تمہارا حساب شروع ہوگا۔ یہ قبر ہی تمہارا پہلا امتحان ہے، اگر تم قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو سارے امتحان میں کامیاب، اگر تم قبر کے امتحان کے اندر ناکام ہو گئے تو سارے امتحانوں کے اندر ناکام ہو گئے۔ فرشتے آئیں گے پوچھیں گے تمہارے اعمال کیسے تھے، قبر کہے گی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے فضائل اعمال کے اندر حدیث لکھی ہے کہ قبر کہتی ہے انسان کو کہ زمین کے اندر، دنیا کے اوپر زمین کے اندر جتنے بھی انسان چلتے تھے تو سب سے مجھے محبوب ترین انسان تھا، تو نیک اعمال کرتا تھا، آج تو میرا حشر دیکھ۔ جب اس انسان کو قبر کے اندر رکھا جائے گا تو قبر اس انسان کی حد نگاہ کشادہ ہو جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھل جائے گی، جنت کی خوشبوئیں اس انسان کو آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر قبر کہے گی بد انسان کو جو بد اعمالیہ نماز چھوڑتا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے اور یہ اپنے بستروں کے اندر سو رہے ہیں، قبر ان جیسے لوگوں کو کہے گی کہ زمین کے اوپر جتنے بھی انسان چلتے تھے سب سے برا انسان تو مجھے لگتا تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، آج تو میرا حشر بھی دیکھ لے۔ قبر کہے گی جب قبر کے اندر رکھا جائے گا اس انسان کو
قبر پکڑے گی اور ایسے ایسے ہاتھ کے اندر انگلیاں ڈالتی ہیں، اس انسان کی پسلیوں کو ایسے ملا کے رکھ دے گی اور کہے گی کہ یہ میرا حشر ہے، اب قیامت کی صبح تک تجھے ایسے عذاب ملتے رہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں بد اعمالیوں کی سزا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اور آتا ہے، جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت قبر کے اندر اس کے ایک عذاب چھوڑ دیں گے، وہ صبح سے لے کر ظہر تک مارے گا۔ جس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی ظہر سے لے کر عصر تک، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اسی طرح وہ انسان ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کو ڈستا رہے گا۔ فرمایا اگر وہ اژدہا زمین کے اوپر آ کر اپنی ایک پھونک مار دے تو قیامت کی صبح تک زمین کے اوپر سبزہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں جانے کے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ہم، اور اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے والے بھی بن جائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، مرد دیکھ لے، عورت دیکھ لے، بچے دیکھ لے، بوڑھے دیکھ لے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ تو کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے نعرے تو لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اللہ کے نبی کی بات پر عمل نہیں کرتے، گویا ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی کے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو انسان نماز پڑھے گا، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ ہم نماز چھوڑ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں کہ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ دین اسلام کے اوپر ہو اور نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔